السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ تو میں نے سوچا ہفتے کا لاسٹ ڈے ہے تو تھوڑی سی لمبی ایپیسوڈ پہ آپ کا حق ہے جی، جتنے پیارے پیارے کمنٹس کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، یہ ایپیسوڈ آج ان کے نام ہے، ٹھیک ہے جی۔ ویسے میں روز اتنی لمبی ایپیسوڈ نہیں دے پاتی کیونکہ بہت زیادہ بزی ہوتی ہوں، اور میں پھر چاہتی ہوں کہ روز بھی آپ کو قسط ملے، تو اس وجہ سے میں جتنی ایزیلی لکھ پاتی ہوں وہ میں دے دیتی ہوں، لیکن آج تھوڑا ٹائم زیادہ تھا تو میں نے سوچا چلیں بھئی آج تھوڑی سی لمبی ان کو دے دیتے ہیں، عیاشی کرواتے ہیں۔ تو جلدی سے لے کر چلتی ہوں میں آج آپ کو ایپیسوڈ 15 کی طرف، ناول جانان بائی اسمروا مرزا۔ لیٹس سٹارٹ۔ جب بچپن تھا تب تو جو یمانیں کھلا دیتی تھیں چپ چاپ کھا لیتی تھی، معصوم گڑیا کی طرح، لیکن اب سوچا ہے کہ بچپن کے سارے ارمان پورے کرنا شروع کروں تو جی میں یہی کھاؤں گی، جاسم اور رگزئی۔ وہ بھی دنیا جہاں کا جیسے سکون ادھار مانگ لائی تھی۔ جاسم کے ماتھے پر سلوٹیں اتری کہ یہ مانے کیا ہوتا ہے؟ دادی، انا جان، کچھ کہہ لو، نام کیوں پکارتی ہو ان کا؟ وہ مینیو کارڈ بھول کر جیسے لڑ پڑا، کیونکہ وہ میری دوست سب سے پہلے ہیں اور مجھے ان کے نام سے بہت پیار ہے، تبھی مجھے اچھا لگتا ہے ان کا نام لینا، انہیں بھی میرے منہ سے یہ سننا اچھا لگتا ہے۔ یشما نے نرم سے لہجے میں وضاحت دی تو اعتراض کرنے والے جناب سلگ کر پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ زبردستی توجہ مینیو کی جانب دھکیلی۔ میں کیوں منع کر رہا ہوں؟ میری طرف سے تو کر کے بھلائے مجھے کیا؟ جاسم نے گہرے دماغ سے سوچا، پھر یشما کے لیے فرینچ ٹوسٹ کے ساتھ خود کے لیے بس کافی ہی آرڈر کی، کیونکہ وہ کسی کے سامنے کچھ کھانے میں تھوڑا شائع تھا۔ تبھی یہی پلان کیا کہ اس مصیبت کے جانے کے بعد تسلی سے ناشتہ کرے۔ ویٹر آرڈر لے کر گیا تو دونوں کے بیچ لمحے بھر کی خاموشی چھا گئی۔ یشما نے چپکے سے جاسم کے ہاتھ کی پشت دیکھی جو میز پر رکھی تھی، دوسرے ہاتھ میں فون پکڑے ٹیک لگائے وہ فون کی جانب نظریں جمائے ہوئے تھا۔ لمبی انگلیاں اوپری رکھیں، مضبوطی اور وقار جھلکاتے ہاتھ، لیکن یشما کو تو ان ہاتھوں کے لمس میں چھپی کل والی شدت یاد آئی تھی۔ اسی ہاتھ کی انگلیاں کل جاسم نے اس کی کلائی میں دھسا دی تھی۔ ابھی سوچ کر یشما کو پھر درد محسوس ہوا، جس سبب اس نے اپنی کلائی کو نظر جھکا کر دیکھا۔ جب یشما نے بے دہانی میں اپنی کلائی کو دیکھا تبھی جاسم نے اسے اور یشما کی اس کی کلائی کی طرف توجہ بام کر کچھ دیر یشما کو بغور دیکھا۔ کل کے بجائے آج درد محسوس ہوا کیا؟ جاسم کے مضحکہ خیز استفسار پر یشما نے فوراً توجہ اپنی کلائی سے سرکا کر اس پر مرکوز کی۔ کیسا درد؟ وہ فوراً انجان بنی۔ کوئی درد نہیں۔ جاسم نے جان بوجھ کر سلگانے کو بات ڈالی۔ آپ کے ماتھے کی یہ شکنیں کب مدم ہوں گی جاسم مرغزئی؟ یشما نے آہستہ مگر سیدھی نگاہوں سے پوچھا، جو بس کسی طرح چاہتا تھا ویٹر جلدی آ جائے۔ اسے یوں کسی کے سامنے فون میں منہ گھسانا بھی ہرگز پسند نہ تھا، پر یشما کے سامنے مجبوری تھی۔ جب تمہاری شکل میری نظروں سے اوجھل ہوگی۔ وہ اس کے سوال پر چونکا، نظریں ملانے سے جیسے گھبرا گیا، لیکن جواب پورا سلگ کر دیا۔ میری شکل اوجھل ہونے پر؟ واقعی؟ وہ جیسے یقین دہانی کرنا چاہتی تھی۔ بالکل۔ اس آدمی نے فون میز پر رکھتے شان سے بلیزر کے کنارے پکڑ کر جھاڑے، پھر ٹیک لگائے فرصت سے یشما کے جواب کا انتظار کیا۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھا لی، چڑھے گھٹنے پر ایک مضبوط ہاتھ کی انگلیوں کا رقص دکھاتے، دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے میز پر رکھے فون سے کھیلتے وہ اپنی اداؤں سے ویسے ہی یشما کو سارے جواب بلانے کے در پر تھا۔ سوری، تھوڑی دیر آپ میری شکل برداشت کر لیں، میں آپ کے ماتھے کی شکنیں کر لیتی ہوں برداشت۔ وہ دان دکھائے مزے سے جواب دے کر خود بھی چیئر کی بیک سے ٹیک لگا کر بیٹھی، جبکہ جاسم نے اسے زچ نظروں سے دیکھ کر جسے خود کو برداشت تھمائی، اس شخص کو وہ سامنے بیٹھی بھی قبول نہ تھی۔ ویٹر 10 منٹ تک واپس آیا تو کھانے کی خوشبو نے ماحول بدل دیا۔ وہ بھی ذرا ایکشن چھوڑے سیدھا ہو کر بیٹھا تو یشما بھی ٹیک چھوڑے میز پر بچوں کی مانند جھکی۔ یشما نے نیوٹریلا سے بڑے فرینچ ٹوسٹ پر خوشی سے چھری کانٹا چلاتے پہلی بائٹ کاٹتے منہ میں لی، آنکھیں بند کر کے اس بچپن کے ناشتے کا ذائقہ محسوس کیا۔ جاسم نے بھی اپنی کافی اپنے سامنے سرکائے، براؤن شوگر مکس کرتے برہم نظروں سے یشما کی حرکات کا جائزہ لیا۔
یہ تو واقعی بچپن کا خواب ہے۔ وہ بے اختیار مسکرائی تو جاسم نے اپنی کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے کے بجائے رخ موڑ لیا، مگر وہ چھپ نہ سکا۔ آنکھوں کے کونے سے یشما کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں، وہ اسے رغبت سے وہ ٹوسٹ کھاتے دیکھ کر جاسم دھیرے سے بولا۔ کیا سوچتے ہیں؟ وہ بے قرار سی ٹوسٹ کھانے سے ہاتھ روک گئی۔ بچپن کے ارمان دوبارہ پورے کروں؟ یشما نے چونک کر اسے دیکھا۔ تو پھر کیا چیز روک دیتی ہے؟ وہ ساری توجہ بس جاسم کی سمت مبذول کر گئی، جیسے اسے سننے کو دل و جان سے حاضر ہو۔ میرا بچپن؟ وہ لمحہ بھر کو رکا، اس کی باوقار نظریں جھک گئیں اور یشما کو لگا دل مٹھی میں آ گیا ہو۔ بتائیں، میں سن رہی ہوں جاسم آپ کو۔ وہ دیکھ رہا تھا وہ اس سے زیادہ تڑپ اٹھی ہے۔ اس لمحہ جاسم کو واقعی یقین آیا کہ یہ لڑکی اسے بہت چاہتی ہے۔ مجھے یاد ہی نہیں کہ کبھی بچپن جیسا تھا بھی یا نہیں۔ یشما کی فکر دم توڑ گئی، تکلیف بنی۔ وہ جانتی تھی یہ زخم کہاں سے پھوٹتے ہیں۔ اس نے آہستہ سے جاسم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ گھبرا کر اپنے ہاتھ پر یشما کے ہاتھ کو دیکھے روح تک کانپا تھا۔ بے قراری اب جاسم کی نگاہوں میں اتری۔ وہ ہنک ہو کر یشما کو دیکھ رہا تھا۔ تو اب جی لے میرے ساتھ۔ وہ لمحہ جاسم اور اگزئی کی ساری ضد، انا اور غصہ جیسے لمحے بھر کو یشما کے لمس تلے دب گئے تھے۔ یشما کی سرگوشی جیسے اس کی رگوں پہ اتر گئی۔ جاسم کو لگا کہ واقعی یہ لڑکی اس کے اندر کے اندھیروں تک اتر آئے گی۔ وہ لمحہ عجیب تھا۔ جاسم نے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹانی چاہی مگر ہٹا نہ سکا۔ اس کے دل میں ایک انجانی نرمی اترنے لگی تھی۔ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا یشما بی بی۔ اس کے لہجے میں ایک کڑواہٹ تھی مگر آنکھوں میں پہلی بار ہارے ہوئے شخص کا سا سکوت اور بے بسی ہلکوری۔ یشما نے مسکرا کر سر ہلایا۔ مشکل تو بہت کچھ ہے جاسم اور اگزئی، لیکن اب کوئی آپ کے ساتھ ہے۔ جاسم کے دل میں ایک دھڑکن جیسے تیز ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کو اس کے نرم ملائم مہکتے ہاتھ سے الگ کرنا چاہا مگر وہ محملی سی نرم ہتھیلی ضد پر ڈری رہی۔ یشما، وہ بمشکل دانت پیس کر بولا، جیسے اسے سختی کرنی چاہیے مگر اس شخص کے لبوں پر سختی جم ہی نہ پائی۔ جی؟ وہ اتنے اعتماد اور پیار سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی کہ جاسم کو اپنے سارے دفاع ٹوٹتے محسوس ہوئے۔ تم خطرناک کھیل مت کھیلو میرے ساتھ۔ ڈونٹ ٹچ می اگین۔ وہ اس کے ہاتھ کے نیچے دبے اپنے ہاتھ کو غسیل تیوروں کو دکھا کر کھینچ کر سرد نظروں سے گھور کر بولا تو وہ واپس ذرا پیچھے ہو کر بیٹھی، مسکرائی۔ جاسم اس کے ہاتھوں اور آنکھوں کے جادو سے بچ نہیں سکتا تھا۔ خطرناک کھیل؟ میں تو صرف آپ کی سخت خول کے پیچھے نرم جاسم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ واپس پر اعتماد ہوئی جبکہ جاسم نے سر نفی میں جھٹکا۔ کھانے کی خوشبو اور کیفے کا ہلکا سا شور دونوں کے بیچ ایک پردہ سا ڈالے ہوئے تھا مگر وہ لمحہ صرف ان دونوں کے لیے ٹھہرا تھا۔ ہمارے بیچ امن ممکن نہیں۔ وہ بھی اپنی کافی واپس اٹھائے جیسے اعلان کر رہا تھا، پر یشما کی مسکراہٹ ذرا جو تھمی ہو۔ ٹھیک ہے، پھر اصل بات کرتے ہیں۔ وہ بھی جیسے فرصت سے سنجیدہ ہوئی۔ جاسم نے بھی کافی کا سپ لے کر بھرپور توجہ یشما پر ضبط کی۔ آپ نے قبرستان جانے سے منع کیا تھا تو میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ ابتدائی دور میں بالکل اس کی ممانعت تھی، لیکن پھر اجازت مل گئی تھی، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ کہ وہاں پردے سے جایا جائے، روز نہ جایا جائے، وہاں جانے کی نیت عبرت پکڑنا یا عزیزوں کی مغفرت چاہنا ہو، کسی قسم کا ماتم، بین اور فتنہ مچانے کی اجازت نہیں۔ متعدد حدیث میں صراحت کے ساتھ قبروں کی زیارت کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب ان کی زیارت کیا کرو۔ صحیح مسلم الجنائز حدیث 2260۔ وہ لمحہ بھر رکی تو جاسم بھی مزید دلچسپی سے یشما کو سننے لگا۔ ایک روایت میں ہے، مجھے اپنی والدہ کی قبر کے متعلق زیارت کرنے کی اجازت دی گئی ہے، لہٰذا تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ صحیح مسلم الجنائز حدیث 2259۔ مستدرک حاکم کی روایت میں ہے، قبروں کی زیارت کرنے سے دل نرم اور آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، اس لیے قبرستان میں فحش یا باطل کلام نہ کرو۔
المستدرک الحاکم 376۔ ان احادیث سے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے زیارت قبور کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ فتح الباری۔ وہ نرم لہجے میں یہ سب بتاتی جاسم کی گہری اور ٹھہری سیاہ آنکھوں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ بھلا اس سے خوبصورت یشما کا کوئی انعام ہو سکتا تھا کیا؟ خواتین کے لیے قبروں کی زیارت کے متعلق حسب ذیل دلائل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر کی زیارت کر کے واپس آئیں تو حضرت عبداللہ بن ابی ملیکہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں کی زیارت سے منع کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں لیکن پھر اس کی اجازت دے دی تھی۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، جب میں قبروں کی زیارت کروں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، تم یہ دعا پڑھو، السلام علی اہل الدیار۔ لیکن خواتین کے لیے ٹولیوں کی شکل میں اور کثرت کے ساتھ زیارت کرنا جائز نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پر لعنت فرمائی ہے۔ سنن ابن ماجہ الجنائز حدیث 1576۔ وہ نرمی سے اپنی وضاحت دے چکی تھی، جس پر جاسم نے متاثر کن انداز میں یشما کو جی بھر کر دیکھا۔ تو تم کہنا چاہتی ہو میرے پاس ادھورا علم تھا؟ وہ ذرا نہ دبتے ہوئے بولا تو وہ مدھم سا مسکرائی۔ میرے پاس بھی نہیں تھا، سرچ کر کے آئی ہوں، سوچا اپنی اصلاح کی ہے تو آپ کی بھی کر دوں، کیونکہ اس مسئلے سے متعلق ہم لوگ کشمکش کا شکار رہتے ہیں، کسے صحیح مانے اور کسے غلط، تو ہمیں چاہیے جس کے پاس بھی پورا علم ہو وہ دوسرے تک بھی پہنچا دے۔ وہ اپنے علم پر بالکل مغرور نہ تھی، اس کی یہ عاجزی، انکساری، اس کا ہر معاملے میں پرسکون رہنا بے حد پرکشش تھا۔ جزاک اللہ، لیکن اس سب کا نچوڑ یہی ہے کہ بلا ضرورت قبروں کا رخ عورتیں نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ علماء کرام کے مطابق آدھے سے زیادہ لوگ عورتوں کے قبرستان نہ جانے کے بارے متفق ہیں، اور جو اجازت دیتے ہیں وہ بھی کچھ شرائط کے ساتھ، جیسے محرم کے ساتھ جا سکتی ہیں عورتیں، وہاں اطلاعات مرد و زن نہ ہو اور عورتیں وہاں ہو زاری نہ کریں، واویلا نہ کریں، اور بہت مجبوری ہو تو جائیں ورنہ ضرورت نہیں۔ جس کام میں گناہ کا ذرا بھی خطرہ ہو، میرے خیال میں اس سے تھوڑا پرہیز ہی بہتر ہے۔ جنت البقیع میں بھی عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں، وہ بس باہر سے ہی زیارت کر سکتی ہیں، مرد اندر جاتے ہیں۔ وہاں کی حکومت کے مطابق بھی عورتوں کو دور سے زیارت کرنا چاہیے۔ تو میری ریسرچ کے مطابق یہ جو بعد میں حدیث سے اجازت کے بارے شواہد ملتے ہیں، یہ بھی پوری اجازت نہیں کہلا سکتی۔ ان حدیث سے بھی یہی ثابت ہے کہ بغیر کسی شدید مجبوری کے عورت قبر پر نہ ہی جائے تو بہتر ہے۔ جاسم نے بھی نرم لہجہ اختیار کیا تو یشما نے بھی اس کی تائید کی، کیونکہ اس معاملے میں واقعی کئی قسم کے اختلافات رائے پائے جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن اگر ایسا کوئی خطرہ نہ ہو اور مقصد بھی بس عزیز کی مغفرت کی دعا ہو تو جانے کی اجازت ہے نا، کیونکہ میں یمانے کو اجازت دے آئی ہوں۔ وہ بھی جیسے بات مکمل کر چکی تھی، جس پر جاسم نے سر اس بات میں ہلایا پر اپنی نگاہوں کی دلچسپی کم نہ کی۔ ایسا ہی ہے، ان کے لیے اجازت ہے۔ اچھا کیا تم نے ریسرچ کر لی اور میری بھی اصلاح کر دی، اور میں نے مزید تمہاری۔ اب بتاؤ تمہیں اس پر کون سے ایوارڈ سے نوازو یشما افریدی صاحبہ؟ وہ اب کی بار اسے زچ کرنے کی کوشش میں تھا، پر وہ زچ ہونے کے بالکل موڈ میں نہ تھی۔ یشما نے اس کے چھیڑنے پر بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ ایوارڈ؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولی۔ ہاں، اچھا کام کیا نا۔ وہ بھی جاننے کو بےتاب تھا کہ وہ حامی برے۔ آپ جیسے سخت مزاج شخص کے پاس کون سا ایوارڈ ہے بھلا؟ جاسم نے ہونٹوں کے کنارے پر ہلکی سی تلخ اور مغرور مسکراہٹ سجا لی۔ میرے پاس ایک ایوارڈ ہے، بہت خاص، بس دینے کا ارادہ جس دن ہو گیا لینے والے کی زندگی سنور جائے گی۔ یشما نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، جیسے اس کے بھید کو پرکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اور وہ ایوارڈ کیا ہے؟ جاسم نے اس بار نظریں اس کے چہرے سے ہٹا کر میز پر رکھی اس کی فرینچ ٹوسٹ پلیٹ کی طرف کر لی، جیسے بات کو ہلکا دکھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میری دعائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے وہ تم کمان نہیں پاؤ گی نہ سنبھال پاؤ گی۔ ہمارا تو اینٹ پتھر کا ٹاکرا ہے، ایسے میں میرے دل سے آہیں تو نکل سکتی ہیں پر دعائیں ناممکن۔ جاسم نے دل جلے ہونے میں حد کی، پر وہ لڑکی بلا کی پرسکون تھی۔ دعا سے بڑا ایوارڈ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں کما لوں گی اور سنبھال بھی لوں گی۔ یشما کے لہجے میں عجیب سا سکون اور سرشاری تھی، جس نے جاسم اور اگزئی کا آتا جاتا سانس بھاری کر دیا۔
तो फिर चैलेंज करूं तुम्हें? वो जरा संभल कर बोला, जिस पर यशमा खुशी खुशी राजी हुई। जी कर सकते हैं। मुझे चैलेंज ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन अब दुआ का मामला है और अपना अवार्ड आपसे हथियाने का तो कबूल करना होगा। वो भी बिना किसी खौफ मान गई। जासिम ने सर को समझने वाले अंदाज में हिलाया। ठीक है, कर दिया चैलेंज। अब सर से उतरो ताकि मैं भी पेट पूजा कर सकूं। जासिम ने वही दोबारा उगताए लहजे में बस यशमा से पनाह चाही, जबकि वो खुद भी अब जाने ही वाली थी। मेरे साथ क्यों नहीं किया नाश्ता? यशमा को नहीं पता था इसने जानबूझकर नाश्ता ऑर्डर नहीं किया। तभी अफसोस महसूस करते वो बोल उठी, वो जहर बन जाता ना, इसलिए। जासिम ने फौरी जुबान के जहरीले गियर चलाए। यशमा ने गहरा सांस भरा और उठ खड़ी हुई। अपना बैग भी उठाकर कंधे पर लटकाया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। खैर यही खा लें, वेस्ट होगा। मैंने जब बाइट ली थी तो आपकी ललचाती निगाहों से समझ गई थी आप भी ये कम्बो खाना चाहते हैं। मज़े करें। मैंने बाइट लेकर इसे मज़ीद मज़ेदार कर दिया है। ऐसे छोटे मोटे एहसान मैं करती रहती हूँ। रात में अगर हवेली ना आना हुआ आज भी तो इन्फॉर्म का एक मैसेज कर दीजिएगा। मैं बहुत बिजी रहूँगी तो पता नहीं मैसेज भी देख सकूँगी या नहीं, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी चंद सेकंड आपको दे सकूँ। वो बिना किसी बात को सीरियस लिए उल्टा जासिम को पटाने पर मजबूर कर गई। इतने प्यार से जिद कर रही थी कि जासिम का दिल एक कत्ल करने पर मचल रहा था। अंदर बाहर से धुएं उठे यशमा को मुस्कुराता देखकर। तुम्हारे वो चंद सेकंड्स भी तुम्हें मुबारक। मैं अकेला बहुत खुश रहता हूँ। नहीं करूँगा इन्फॉर्म, जाओ जो करना है करो। और तुम्हारा ये बचकाना कम्बो मैं तो सूंघूं भी ना, खाना तो दूर की बात। बाइट लेकर तो इसे तुमने मजीद जहरीला कर दिया है। मिठास बेचारी तो मर गई होगी ना। जासिम ने भी पंजे लड़ाते पूरा सीना तान कर जवाब दिए, जबकि तब वो इसलिए रहा था कि यशमा उसे अब ये इंजॉय करता महसूस हो रही थी। हाँ, कल के बाद से तो यशमा ने तौबा की थी कि इस बंदे के आगे अपनी तकलीफ, नरमी, आंसू कुछ भी आया नहीं करना। यशमा ने इसकी जहरीली बात पर सर को जरा सा टेढ़ा किया। होंठों पर वही इत्मीनान भरी मुस्कुराहट, जैसे किसी बच्चे की जिद सुन रही हो। जहरीला भी कभी कभी एनर्जी दे देता है मिस्टर जासिम औरंगज़ी। और फिर मिठास तो मैं हूं ना, क्या ज़रूरत है प्लेट में ढूंढने की। इसके अंदाज में नरमी नहीं बल्कि शरारत थी। वो इतनी पुरसकून थी कि जासिम के हाथ में पकड़ा फ़ोन तक सख्ती से दब गया। फजूल बातों से फारिग हो चुकी हो तो निकल जाओ। इसने मेज़ पर हाथ मारकर जैसे हुक्म जारी किया। हैव अ गुड डे। ऐसे ही आपके मुंह से पहले आहें निकलेंगी, फिर बद्दुआएं, और फिर क्या पता दुआ भी स्लिप होती निकल आए कि या अल्लाह इस लड़की को समझा ले, मुझे तंग ना करे। और जब एक दुआ निकल आए तो बहुत सी दुआएं निकलना मुमकिन हो जाता है। वो पलटी और कैफे हाल से बाहर निकल गई। उसके कदमों की चाप दूर होती गई, लेकिन जासिम के दिल में धड़कनें और तेज हो गईं। किस किस्म का शर्मंगेज बवाल है ये औरत। इसने दोनों कनपट्टियों पर हाथ रखकर आंखें जोर से बंद कर ली कि वेटर को आकर जासिम की खैरियत दरियाफ्त करनी पड़ी, जिस सबब वो फौरन सर उठाए से देखने लगा। ये सब उठाकर ले जाओ और बिल ला कर दो। इससे बेहतर था मैं होटल के रूम में ही कुछ मंगवा कर खा लेता। जासिम ने कॉफी भी बेदिली से पीछे सरका दी, जबकि वेटर परेशान इसलिए था कि इनसे तो कोई गलती नहीं हो गई। सर, हमारा मयार तो बहुत अच्छा है कि आपको नाश्ता बुरा लगा? वेटर ने मासूम से अंदाज में पूछा तो जासिम उसका बेचारा सा मुंह देखने लगा कि अब क्या ही बताए। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा ज़ाती मसला था, सब अच्छा था, डोंट वरी, बिल ला दो। जासिम ने ज़रा खुद को भी पुरसुकून किया और वेटर की भी जैसे जान में जान लौटी तो वो हुक्म की तामील को बढ़ गया, जबकि यशमा ने गाड़ी में बैठते ही जोहरा की आती कॉल को देखा और पिक की। हिजा सुल्तान वापस चली गई हैं, आपसे अमीर एहरान यूसुफ ज़े मिलने आए हैं मैम, निगहबान में। आप आ जाएं, वो मिस्टर सिरकान भी साथ ही हैं। जोहरा ने नाश्ता वगैरह दोनों को सर्व करवाया था, मगर इन दो ने बस कॉफ़ी ही ली थी, जबकि यशमा ने फौरी सर इस बात में हिलाया। मैं बस 20 मिनट तक पहुंच रही हूँ ज़हरा। यशमा ने नरमी से इतला दी और राब्ता तोड़ा, जबकि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले इसने उदास सी निगाह इस कैफ़े की बिल्डिंग पर डाली। तुम ऐसे ही हो जासिम औरंगज़ई जैसे सुबह के नर्म अंधेरे में आसमान पर चमकता जोहरा का सितारा, खूबसूरत और खामोश। वो ज़ेरे लब मुस्कुराई और उसने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन यशमा के ओझल होने की देर थी
کہ ایک سیاہ گاڑی میں بیٹھے 2 سیاہ حلیے میں موجود 2 لوگ دکھائی دیے۔ دونوں میں سے ایک نے یشما کی گاڑی جاتے ہی فون پر کسی کو کال ملاتے متوجہ کیا تھا۔ پہلے اس تک ایک نوٹ پہنچا وارننگ کا، پھر زبان سے سمجھانا کہ ندا اور اس کے باپ کے معاملے سے دور رہے۔ اگر نہیں سمجھتی پھر تیمور خان کی انگلی ٹیڑھی کر کے خود نکالے گا، پیچھا کرتے رہو اس کا۔ یہ خشونت بری آواز تیمور خان کی تھی، جسے خبر مل چکی تھی کہ ندا کی موت کو قتل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے پیچھے یشما افریدی ہے۔ اس آدمی نے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ یہ مانے اور گل قبرستان پہنچ گئی تھی۔ گل نے خورے کی تاکید کے مطابق ڈرائیور کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھنا ہی بہتر سمجھا، جبکہ بس یمانے گئی تھی، وہ بھی کچھ دیر کے لیے، پھر وہ واپس آ گئی۔ یشما واقعی 20 منٹ تک نگہبان پہنچ چکی تھی۔ امیر احران یوسف زئی عالمین ایسوسی ایشن کا CEO اور ایک جانا مانا سائیکیٹرسٹ تھا، اسے کون نہیں جانتا تھا، مگر پھر بھی یشما کے اندر تھوڑی ہچکچاہٹ تھی یوں اس سے ملنے پر۔ سرکان سے حالانکہ کل کی ملاقات بہت اچھی رہی تھی، یشما نے پورے اعتمادی سے اسے فیس کیا تھا۔ گاڑی بلڈنگ کے پارکنگ لاٹ میں پارک کیے یشما باہر نکلی ہی جب نگہبان ہی کے گارڈ نے آ کر ایک انویلپ یشما کی طرف بڑھایا۔ یہ کوئی بچہ پکڑا کر گیا ہے آپ کے لیے میم۔ یشما نے فکر کے سنگ ان سے شکریہ کہے وہ انویلپ لیا اور واپس گیٹ پر جانے کا کہا۔ یشما نے بیگ وغیرہ زہرا کو پکڑایا جو باہر ہی اسے لینے آ چکی تھی، اور خود وہ انویلپ کھولا، اس میں ایک پیپر تھا۔ زہرا بھی فکر مند تھی۔ ندا اور اس کے باپ کے معاملے سے پیچھے ہٹ جا عورتوں کی حمایتی یشما افریدی، یہ معاملہ تیری سوچ سے زیادہ بگڑا ہے، سو اپنا دامن بچا، یہ پہلی وارننگ ہے، اگلی اس سے سخت ہوگی۔ یشما نے یہ الفاظ پڑھے جیسے غصے کو اپنے اندر واپس انڈھیلا۔ یشما کے اس معاملے میں پڑھنے سے سب سے زیادہ تکلیف تیمور خان کو ہی تھی، تو یشما دھمکانے والے تک پہنچ گئی۔ میم یہ آدمی خطرناک لگ رہا ہے۔ زہرا نے بھی وہ پڑھ لیا تھا، پر یشما بالکل مطمئن تھی۔ پہلے بھی اس جیسے کئی آئے ہیں زہرا، خطرناک بس ہماری بزدلی ہو سکتی ہے جو ہم کرتے نہیں۔ فکر مند مت ہو، پہلے امیر احران سے مل لوں، پھر اس معاملے کے بارے لائے عمل طے کرتے ہیں۔ وہ نرمی سے زہرا کی پریشانی دور کرے اسے وہ انویلپ تھماتی خود نگہبان کی عمارت کی جانب بڑھی، تو زہرا نے بھی فی الحال پریشانی ترک کر دی۔ وہ اس کے بعد اپنی چادر درست کرتی سیدھی اپنے آفس کی جانب بڑھی تھی، تبھی سرکان باہر نکلتا دکھائی دیا۔ دونوں کا دروازے میں ہی آمنا سامنا ہوا۔ شکر ہے آپ آ گئی، امیر صاحب کب کے منتظر ہیں۔ سرکان نے جیسے نرم مسکراہٹ لیے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ یشما کو بھی تھوڑی ندامت ہوئی کہ اس نے انہیں انتظار کروایا۔ جی میں معذرت چاہتی ہوں۔ وہ سرکان کے ساتھ ہی اندر داخل ہوئی، جہاں وہ خوب روسا گریسفل امیر احران یوسف زئی فرصت سے براجمان یہاں کی ملکہ کا ہی منتظر تھا۔ سب سے خوبصورت تو ان دو کی ایک دوسرے سے کافی حد تک میل کھاتی منفرد آنکھیں تھیں، ایک سبز رنگوں کی جھیل، دوسری نیلے سمندری پانی کی شام میں ڈوبی جھلک۔ سرکان بھی ساتھ ہی تھا۔ امیر احران نے اسے آتا دیکھے ہی اٹھ کھڑا ہوتے مسکرا کر خاموش آداب کی رسم نبھائی۔ آپ دو کو انتظار کرنا پڑا، تشریف رکھیے، بہت معذرت چاہتی ہوں۔ یشما نے اپنی جگہ سنبھالی، جبکہ سرکان اور احران نے بھی اپنی اپنی جگہ سنبھالی۔ یشما تھوڑی مضطرب تھی کہ جس انسان کا بس نام اور اس کے کام کا سنا تھا، جو اس کے سامنے بالکل عاجزی سے بیٹھا تھا، نہ کوئی انا، نہ اپنے اتنے بڑے عہدے کا کوئی غرور۔ بہت نام سنا ہے تمہارا یشما، اب کام کرنا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ، بڑے بھائی کی طرح ہمیشہ ہر قدم پر موجود رہنے کا یقین بھی دلا رہا ہوں۔ سرکان نے بتایا تو ہوگا تمہیں کہ ایک اہم ذمہ داری سونپنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ ندا اور اس کے والد کی موت کے حوالے سے جو تم یہ معاملہ ہینڈل کر رہی ہو، میں اس میں بھی پوری مدد اور ساتھ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی ندا کی خودکشی کوئی خودکشی نہیں لگ رہی۔ امیر احران نے سیدھا مدعے کی ہی بات کی، جبکہ یشما بھی اسی طرح افسردہ محسوس ہوئی۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی بڑی اور حساس ذمہ داری کے لیے مجھے چنا امیر صاحب، اور ندا کے معاملے میں مجھے آپ کی مدد اور سپورٹ پا کر اچھا لگے گا۔ یشما نے بھی اس کے یہاں آنے کو عزت دی۔ امیر صاحب میں تمہارے لیے نہیں ہوں یشما، میں نے تمہارے بھائی کے بارے سنا، تعزیت قبول کرو۔ تم مجھے امیر صاحب نہیں بلکہ لالا کہہ سکتی ہو۔ میری بھی کوئی بہن نہیں اور اب تمہارا بھی کوئی بھائی نہیں، تو مجھے بے حد خوشی ہوگی اگر تم مجھے اس لائق سمجھو۔ امیر احران یوسف زئی سے ایسے بات کرے گا یشما نے کبھی نہیں سوچا تھا، تبھی وہ حیران و پریشان، کچھ بھی سمجھنے سے قاصر محسوس ہوئی۔
تعزیت کے لیے جزاک اللہ۔ رہی بات آپ کو لالا کہنے کی، تو یہ بھی تھوڑا مشکل ہے میرے لیے، امید ہے آپ سمجھیں گے۔ یشما نے نظریں سی جھکاتے جیسے اپنی بے بسی کہی، جس پر سرکان اور امیر حیران نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر حیران اٹھ کھڑا ہوا۔ چشمہ بھی اٹھی کہ کہیں امیر صاحب کو اس کی بات دکھی نہ کر گئی ہو۔ جب تمہارا دل مانے تب کہہ لینا، کوئی زبردستی نہیں، لیکن میرے لیے تم ماں اور بہن کے درجے پر ہو یشما آفریدی۔ یہ مت سمجھنا کہ میرا اس پیچھے کوئی ذاتی مفاد ہے۔ وہ یشما کی احتیاط اچھے سے سمجھ گیا تھا، جس پر یشما کو خوشی ہوئی کہ وہ شخص اپنے نام کی طرح واقعی امیر ہی ہے۔ استغفر اللہ، میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی۔ آپ کی نیت پر کسی قسم کا شک نہیں، لیکن سنا ہے آپ جذباتی اور دماغی کیفیات سمجھنے میں ماہر ہیں، تو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بہن نے اپنا اکلوتا بھائی کھویا ہو تو وہ اس کی جگہ کسی اور کو ایک دم نہیں دے سکتی، وہ اچھا ہو یا برا ہو تب بھی۔ یشما کی پر اعتمادی، اس کا وقار، اس کی بات کرنے کی پختہ ادا، سبھی امیر حیران کو بے حد بھایا تھا۔ سرکان تو مزید امپریس ہوا، تبھی تو کہا کہ بالکل زبردستی نہیں، کسی قسم کی مدد یا ضرورت ہو تو بس ایک کال کرو مجھے۔ پروفیشنل نمبر میرا میرے کارڈ پر ہے، لیکن تمہارے لیے پرسنل نمبر بھی حاضر ہے، سرکان تمہیں دے دے گا۔ تیمور خان کے بارے سرکان نے پتہ کروایا ہے، کمینہ آدمی ہے، اس سب میں تمہیں اس کیس سے ہٹانے کی کوشش کر سکتا ہے، تو ایسا کچھ بھی ہو مجھے انفارم ضرور کرنا۔ باقی تم اسلام آباد والی برانچ کا جب چاہو جا کر چارج سنبھال سکتی ہو، تمام کام سٹاف سمجھا دے گا، میرے لوگ بہت سپورٹیو ہیں۔ امیر احران نے اپنی بات مکمل کی تو یشما اختتام تک نرم سا مسکرائی اور سر بھی ہلایا، جس پر احران نے اس کے سر پر جیسے ہاتھ رکھا۔ یشما پہلے تو اچانک گھبرائی، لیکن پھر اسے اچھا محسوس ہوا۔ میں اب چلتا ہوں، سرکان اویلیبل رہے گا مدد کے لیے، میں ایک ہفتے تک ملوں گا انشاءاللہ، فی امان اللہ۔ اسے ابھی ایما کے لیے گفٹ بھی لینا تھا اور پھر اس کے پاس جانا تھا، تبھی اجلت کے سبب اجازت تھی، جبکہ یشما نے بھی اسی مسکراتے چہرے کے ساتھ دونوں کو رخصت کیا۔ لیکن امیر احران جب سرکان کے ہمراہ باہر نکلا تو اس کا دل جیسے سرشار ہوا۔ سرکان، یہ تو واقعی کوئی اللہ کی پیاری روح لگی مجھے، تم نے ٹھیک کہا تھا، نرمیوں سے گوندا ہے اسے اللہ نے، بس دعا ہے اس کی زندگی میں کچھ حد تک آسانی بن سکو۔ تم میری غیر موجودگی میں اس کے لیے کال پر اویلیبل رہنا، اور تیمور خان کے پیچھے بھی اپنے لوگ لگا دو، مجھے اس بدبخت کمینے پر بھروسہ نہیں۔ احران کو اتنا اچھا لگا کہ اس شخص کی آواز تک یشما کا ذکر کرتے ملائم ہو گئی، جبکہ سرکان تو ویسے ہی امیر صاحب کے حکم کا پابند تھا۔ جبکہ یشما بھی بہت معاملات میں الجھی تھی، تبھی جلد ہی اس پیارے ٹرانس سے باہر نکل آئی۔ وہ لان میں ہی ٹہل رہی تھی، دلاور کی کال کا انتظار کرتی ہوئی۔ صبح سے ہرمل کی طبیعت بھی ڈاؤن تھی، ایک شیک کے علاوہ اس نے کچھ نہ پیا تھا۔ ابھی لگ بھگ دن کے 11 بجنے والے تھے۔ اوہاب کے نزدیک جانے کی رات سے دلاور کی ہمت نہ ہوئی تھی، مگر ایک اہم میڈیسن میٹنگ کے سبب اوہاب ریڈی ہوا تو تب سے دلاور کی فضول بات پر اسے جھاڑ رہا تھا۔ آپ کی ابھی صرف 38 سال عمر ہے سائیں، بال ڈائی کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں کافی سارے بال سفید دکھائی دے رہے ہیں مجھے۔ دلاور کی ضد اور ایک ہی رٹ پر ولی کے چہرے پر مزید غصیلے رنگ اترے۔ یہ اچانک سے تمہیں میرے بالوں کا کون سا خناس چڑھ گیا؟ ایک دو ہوں گے دلاور، کیوں پیچھے پڑے ہو؟ ذرا جو درد کو آرام آیا ہے، تمہاری چک چک سے پھر شروع ہو جائے گا درد۔ وہ اس وقت ڈائننگ ہال میں آیا کرسی گھسیٹ کر بیٹھا تھا، جبکہ دلاور بھی سائے کی طرح ساتھ ہی آ کر ہاتھ باندھے کھڑا ہوا۔ دوسرا ملازم اوہاب سکندر کا ناشتہ سرو کرنے لگا۔ اللہ نہ کرے سائیں، لیکن مجھے آپ ایسے مرجھائے قبول نہیں، اب موقع تو دیں، بالکل نیچرل کلر ڈھونڈ کر لایا ہوں آپ کے ڈسٹی براؤن اور بلیک بالوں کے لیے۔ دلاور اسے ناشتہ کرنے دینا ہی نہ چاہتا تھا۔ ولی نے اسے اکتا کر دیکھا جسے دلاور کو دو لگانے کا دل کر رہا ہو۔ اب ولی اوہاب سکندر کو کیا پتا دلاور کو ہرمل اور اکزئی نے پیچھے لگایا تھا، ولی کے جس نے بس دلاور سے ہاں سننی تھی۔ کہیں سے ہرمل نے تو نہیں میرے پیچھے لگا رکھا، کہیں دلاور مجھ سے غداری تو نہیں کر رہا، پر نہیں، اس ظالم سفاق کو میری کہاں پرواہ ہے۔ دلاور کا چہرہ دیکھے ولی نے اپنی سوچیں جھٹکی۔ دلاور، تم میرا بہت خیال رکھتے ہو، لیکن اتنا بھی خیال نہ رکھو کہ یہ دم گھوٹنے لگے۔ مجھے اپنا آپ ایسا ہی پسند ہے، یہ سالٹ اینڈ پیپر بال سوٹ کرتے ہیں مجھے۔ اس بار ولی نے ذرا نرمی برتی، کیونکہ دلاور جب کسی بات پر اڑتا تھا تو ولی کا دماغ چاٹ جاتا تھا۔ کیا مطلب سائیں، یہ آپ نے خود کر رکھے ہیں؟ دلاور کے خانے کھوکر کیے سوال پر ولی کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ حد ہو گئی دلاور، جاؤ اور شام تک میری نظروں سے دور رہنا۔
اس بار ولی کا غصہ شدید تھا۔ دلاور ندامت سے اس کی طرف دیکھنے لگا جو اپنے لیے آملیٹ کے ساتھ 2 بٹری براؤن بریڈ سلائس الگ کر رہا تھا۔ آپ ناراض نہ ہوں، بس مجھے لگا میں ضد منوا سکتا ہوں آپ سے سائیں۔ آگے سے خیال رکھوں گا کہ اپنی حد میں رہوں۔ دلاور نے مظلومیت سے منمناتے رخ موڑا ہی کہ ولی کی پکار پر میسنا سا مسکرائے پلٹا، پر چہرہ واپس غمگین کر لیا۔ ہو آؤں گا ہیئر ڈریسر کی طرف سے آج۔ یہ بتاؤ کچھ پتہ چلا اس کیسے نکلی لیبارٹری سے؟ اس بارے کچھ پیش رفت ہوئی دلاور؟ دلاور نے بھی جس سے سنجیدگی اوڑی۔ جی سائیں، 2 مشکوک لوگوں کو الگ کیا ہے ہم نے، ان سے تفتیش کر رہا ہے کاشی، جیسے ہی کچھ پتہ چلا آپ کو بتاتا ہوں۔ دلاور نے مؤدب ہوتے اطلاع دی، جس پر ولی نے سرسری سا سر ہلایا۔ دلاور نے خود آگے آتے ولی کے لیے بیٹ کافی میں دودھ اور براؤن شوگر بس نام کو ایڈ کی، پھر وہ ذرا کچن ہال سے باہر نکلا تو ہرمل کا نمبر ملائے ایک کونے میں آ رکا۔ ہرمل نے فون بجنے کی دیر تھی کہ فوراً کال پک کی۔ وہ جیسے بس یہی سننے کی طلبگار تھی کہ اس شخص کے درد میں کمی ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہیئر ڈریسر کی طرف جاؤں گا آج۔ اف کیا کیا ڈرامے کر کے ضد منوائی آپ کی سوچ ہے، اور اللہ کا شکر ہے صبح سے درد کافی کم ہے۔ مائیگرین کا اٹیک مدھم ہو چکا ہے، تھوڑی طبیعت ڈاؤن ہے لیکن اب بے حد اچھی کنڈیشن ہے ان کی۔ ہرمل بی بی ابھی ناشتہ کر رہے ہیں۔ یہ سب ہی سننے کو ہرمل کی سماعت ترس رہی تھی۔ اس کے پورے تڑپتے وجود کو جیسے سکون محسوس ہوا۔ ساری رات اس گناہگار نے دعائیں کی ہیں، اثر کیسے نہ ہوتا۔ اللہ تو میرا بھی ہے، تھوڑا میری بھی سنتا ہوگا۔ ہرمل یہ بس سوچ ہی سکی، کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اسے۔ شکر ہے جب وہ ہیئر ڈریسر کی طرف سے ہو آئے تو چپکے سے اس کے بالوں کی تصویر لے کر بھیجنا، مجھے دیکھ کر ہی تسلی ہوگی اب۔ اور تمہارا شکریہ بھائی۔ ہرمل نے ایک نیا مشن سونپا جو کہ اب والے سے زیادہ خطرناک تھا۔ ولی کی ایک اور سخت عادت تھی کہ وہ تصویر نہیں بناتا تھا، نہ کسی کو بنانے دیتا تھا۔ تبھی اب دلاور یہی سوچ رہا تھا کہ اب تو جان پر کھیلنا پڑے گا، لیکن کرنا تو تھا۔ پہلے ہی ہرمل سے اس نے کئی سال جھوٹ بولے تھے، اب وہ شاید خود بھی وہاب کو ایسے دیکھ کر تھک چکا تھا۔ ہرمل بی بی زندگی کے اتنے سال گزار دیا آپ دو نے ضد میں، سن لیں انہیں، لوگ مر بھی جایا کرتے ہیں۔ آپ کی جو بھی مجبوریاں ہیں وہ بجا صحیح، لیکن انہیں آپ کے سوا کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ آج کل وہ اپنی ماں کو بھی بہت یاد کرنے لگے ہیں۔ ایسا نہ ہو ان کے سارے دکھ ان پر اکٹھے حملہ کرتے اور آپ ایک ٹھنڈی چھاؤں سے خدا نہ خواستہ محروم ہو جائیں۔ آپ کے ہر رشتے نے آپ کو ڈس اون کیا ہوگا، پر وہ نہیں کرتے، نہ کبھی کر سکتے ہیں۔ اب مجھے میرے سائیں ہارتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ آپ تک آئس کیسے گئی اس کی چھان بین کروا رہے ہیں، بہت برا انجام کریں گے جس نے بھی سپلائی کروائی۔ وہ ٹہلتی ٹہلتی رک کر یوں ہی آسمان کو دیکھنے لگی جو بادلوں میں کہیں کہیں سے ڈھکا تھا۔ مدھم ٹھنڈی ہوا ہرمل کے کھلے بالوں سے ٹکیلیاں کرے انہیں بکھیر رہی تھی، لیکن ہرمل کے پاس ان 7 سالوں کے باوجود کوئی جواب نہ آ سکا تھا۔ دلاور میں تمہیں ایک ہی بار کتنی دفعہ کہوں کہ میں اس کے لائق نہیں، اور میں جاسم کے نگاہ میں ہوں۔ جب تک میرا مقصد پورا نہیں ہوتا وارث اور غزئی کی سلاد کو کیسے نجات دے دوں؟ میری نجات اس سب کی بربادی کے ساتھ میری موت پر ہوگی۔ تم اس کے لیے کوئی عورت کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ میں تمہیں کتنے سالوں سے کہہ رہی ہوں۔ ہرمل کی آواز مرجھائی اور رندی تھی، لیکن دلاور کیا بتاتا، ایسا سب ممکن ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تو ہرمل بی بی ایک بات سچ سچ بتائیں، انہیں کسی اور عورت کے ساتھ دیکھ لیں گی آپ؟ یہ سوال جیسے ہرمل کو ڈنگ سا گیا، اسے لگا آنکھوں میں ریت سی چبھنے لگی ہے، حلق میں کانٹے اگائے ہیں، جسم سے جان نکلنے لگی ہے۔ بولے نا بی بی، اس سوال کا جواب دے، میں آپ کا یہ حکم بھی ماننے کا وعدہ کرتا ہوں۔ دلاور کی آواز بھی رندی۔ دلاور موت سے پہلے مرنے کا احساس پالوں گی اگر اسے کسی اور کے ساتھ دیکھا، اس کا خیال رکھنا پلیز۔ ہرمل نے رابطہ توڑ دیا، مزید اس سے بات کرنا مشکل تھا۔ ہرمل نے گردن پر ہاتھ پھیرا، کیونکہ یہ سوچنا کہ اس کا ولی کسی اور کا ہو ہرمل سے ہرگز برداشت نہ تھا۔ تبھی تو آج تک دلاور نے اس لڑکی کا ایسا کوئی حکم نہ مانا تھا۔ وہ شدید تکلیف کا شکار تھی، مگر مین گیٹ کی جانب سے ہیرا کو آتا دیکھے ہرمل کو بہانہ ملا خود کو نارمل کرنے کا۔ وہی عبایا پہن کر آتی ہری آنکھوں والی مردانہ عورت جس کے ہاتھ میں چھوٹا سا تحفہ بھی تھا، جبکہ میر احران کو امید نہ تھی صبح کا اچھا آغاز ہونے کے باوجود آتے ہی اس کا سامنا اس بلا سے ہوگا۔ ہرمل نے بھی فون وہی میز پر رکھا اور جا کر ہیرا کی راہ میں دانتوں کی نمائش کرے آ رکھی۔ ان ہری آنکھوں میں کچھ تو ہرمل کا خوف امڈا، یہ ہرمل نے بھی دیکھا۔
सुना है तुम और एमा इस्लामाबाद जा रही हो। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी तुम दो को ज्वाइन कर लूँ कल। गर्ली ट्रिप हो जाएगा हमारा। हरमल को पता नहीं क्या शकूक थे इस हिरा को लेकर, हालांकि वो गेटअप में माहिर था। बज़ाहिर देखने से वो एक औरत ही लगता था, पर वो हरमल बाकी दुनिया जैसी नहीं थी। तभी उसे ये मर्दाना हिरा खटक रही थी। जबकि अमीर एहरान इसी मुसीबत से तो एमा की जान छुड़वाना चाहता था कि साथ चल पड़े। ये तो बेचारे के रोंगटे खड़े करवाने वाली ही बात थी। देखिए हरमल साहिबा, मैं उन्हें इसलिए लेकर जाना चाहती हूँ ताकि वो उस घर और घर वालों से ज़रा स्पेस पाएं। एमा बीबी की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं, वो एक दिन में मुझ अजनबी से अटैच हो गई। इसका मतलब समझती हैं आप? हिरा ने भरपूर संजीदगी और पुरएतमादी से जवाब दिया। तो एक बार हरमल भी चौंकी। यही चीज़ तो हरमल को शक में डाल रही थी। हाँ, समझ रही हूँ कि तुमने कोई जादू फूंका होगा इस पर। यही चीज़ तो मुझे समझ नहीं आ रही। जब जवेरिया आई थी उससे भी एमा के साथ एडजस्ट होने में कई महीने लगे, लेकिन 2-3 दिन हुए तुम्हें आए और एमा तो तुम्हें बाप माँ दोनों बना चुकी है। या शायद इसे तुम में मर्दाना वाइब्स आती हो और वो इस हैरान अफरीदी की कमी पूरी पा रही हो तुम्हारी शक्ल में। और हाँ, 6 बच्चे हैं तुम्हारे। ये भी हार्ट अटैक दे गया मेरे दिमाग को। देखो, अगर तुम कोई बहरूपिया हो तो भी मुंह दिखाई करवा दो, क्योंकि मैंने जब पर्दे उठाए तो इज्जत का जनाजा भी निकालूंगी। हरमल की तफ्तीश और उसकी तेज तेज नजरों से बचना इस वक्त अमीर हैरान को धोबड़ लगा, क्योंकि जो भी चीजें एमा सदमे में गर्क होने के सबब अभी नोट नहीं कर पा रही थी, वो हरमल को बुरी तरह महसूस भी हो रही थी और चुप भी रही थी। गलत समझे आप। एमा मुझसे इतनी जल्दी अटैच हुई, इसका मतलब है वो दिमागी तौर पर शदीद अजियत में थी और इन्हें किसी कंधे की इतनी जरूरत थी। उन्हें किसी कंधे की इतनी जरूरत थी कि बस मिलते ही ढह गई। दरअसल एहरान अफरीदी बहुत टॉक्सिक इंसान था। उसने एमा बीबी को काफ़ी जहनी अजियतें दी, जिसको एमा बीबी ने चुपचाप सहा और झेला। आप मुझ पर शक करें, लेकिन कम से कम एमा के बारे ऐसा सब ना सोचें। मैं हिरा ही हूँ, बता चुकी हूँ कि ऐसी ही हूँ। रही बात बच्चों की, तो हमारे खानदान में तो 10-10 बच्चे भी हैं। इसमें क्या बात हो गई? एमा बीबी को इस वक्त किसी ऐसी दोस्त की ज़रूरत है जो उसकी मेंटल हेल्थ ठीक करे। इनके अंदर इतनी घुटन और तकलीफ है कि वो ये तक नहीं समझ पा रही कि मेरे साथ इतनी अटैच क्यों हो गई। मुझे उनको ठीक करने दें, फिर आपको जितनी इज्जत का जनाजा निकालना हुआ निकाल लीजिएगा। हिरा ने इस बार लहजा पहले से ज्यादा मजबूत रखा और हरमल भी थोड़ी थोड़ी कायल लगी, लेकिन अभी भी वो मशकूक थी, यही सच था। तुम जो भी कहो, मुझे तो तुमसे मर्दाना वाइब्स ही आ रही हैं हिरा बीबी। तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो पर मुझे नहीं। खैर, एंजॉय करो दोनों ट्रिप, लेकिन मेरी नजर तुम दो पर गड़ी रहेगी, ये मत भूलना। हरमल काफी हद तक कायल हो गई थी, तभी चुपचाप चली गई। जबकि मीर एहरान ने भी गहरा सांस लिया कि वक्ती सही पर बला तो टली, लेकिन बला टल जाती है, ऐसी अमीर साहब की किस्मत कहाँ। वो जैसे तैसे घबराहट के तासुरात चेहरे से मिटाता हुआ एमा के कमरे में पहुंचा तो कमरा खाली देखे अमीर एहरान ने अपना बैग और वो गिफ्ट बैग मैट्रेस पर रखे एमा को तलाशने की खातिर वॉशरूम का डोर खोला तो एहरान का दिल जिससे मुट्ठी में आन जकड़ा। वो शावर खोले नीचे फर्श पर घुटनों को जोड़े बैठी मुकम्मल भीगती बहुत बुरा रो रही थी, इतनी कि उसकी सिसकियां पूरे वॉशरूम में गूंज रही थी। इस शख्स का दिल दुख गया है एमा को ऐसे बेबसी से रोता देखकर। वो सब भूल कर अंदर आया और पहले शॉवर बंद किया। वो रो रो कर बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। सुबह जो कुछ उसने कहा वो न जाने कहाँ से हिम्मत आ गई, लेकिन उसके बाद एहरान को याद करके वो कब से रो रही थी। सारा हौसला, सारा सब्र टूट गया था। एमा बीबी, क्या हुआ है? ऐसे क्यों रो रही हैं? उठे यहाँ से, शाबाश। हेला ने से बाजुओं से पकड़ कर उठाया, पर वो न जाने कब से ठंडे पानी में भीग रही थी कि हाथ पैर और होंठ जामनी से होने लगे थे और एमा की आंखें अंगारे की तरह सुर्ख। मुझे नहीं जीना हीरा, मैंने बहुत सोचा। वो जैसा भी था, लेकिन उसकी मौत मेरी वजह से हुई। मैं कभी इस तकलीफ से नहीं निकल सकती हीरा। वो मुझे नहीं भूलेगा। मैं आखिरी सांस तक ऐसे तकलीफ में तड़पती रहूंगी। हीरा, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। तुम भी चली जाओ, मुझे छोड़ दो। मैं जानती हूँ 2 दिन से खुद को बस बहला रही हूँ। तुम जाओ, अनाजान को कह दो तुमसे एमा नहीं संभाली जाएगी। मुझे जहर ला दो। मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं खुद को मार नहीं पा रही हीरा। वो उसके हाथ झटक कर दीवार से जा लगती, अपने गीले बालों को जिसे मुट्ठी में भरकर मौत मांग रही थी।
امیر حیران تو اندر تک اسی لمحے مر گیا جب اس کے ہوتے ایما نور نے مرنے کی کوششیں کی۔ وہ ہری آنکھیں سرخ انگارے میں بدل گئی۔ جی جناب، تو فائنلی 40 کراس ہو ہی گیا۔ آج کی ایپیسوڈ 40 منٹس کی دی ہے میں نے، کیسی لگی؟ یقیناً مزے کی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ منڈے کو یہیں سے کس شروع ہوا کرے گی، ہفتے کی کوشش کیا کروں گی کہ میں کس لمبی دیا کروں، ویسے وہی 32 to 35 منٹس کی ہی دے پاؤں گی۔ تو ملتے ہیں ہم نئے ہفتے کے ساتھ منڈے کو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جاسم کے سامنے جو ہیرا ہے وہ منڈے والی ایپیسوڈ میں آئے گی، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، آپ کا اچھا ویکنڈ گزرے۔ بائے بائے۔